بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بلند ترین آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جو مومنین آن لائن مجلس سن رہے ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ امام حسین کو آن لائن عزادار نہیں چاہیے، اس لیے کہ 61 ہجری میں بھی بہت سارے آن لائن تھے جو دور سے دیکھ رہے تھے کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن انصار اللہ وہی کہلائے جو میدان کربلا میں آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شہزادی کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجلسیں منعقد ہیں۔ آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں اور باہم بغل گیر ہو جائیں، اس لیے کہ یہ فاصلے جو ہے نا یہ اچھے نہیں لگتے۔ جی بلند ترین آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو مجلس کا میں نے عنوان قرار دیا ہے فاطمہ نفس مطمئنہ کی ماں۔ توجہ رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اطمینان پہ گفتگو کروں شہزادی کی، اور نہایت خشک موضوع ہے یہ اطمینان پہ بولنا۔ اس وقت دنیا بہت پریشان ہے، ساری دنیا پریشان ہے، بے چین ہے، بے سکونی چھائی ہوئی ہے پلیگ کی طرح۔ ہر شخص بے چین ہے، بادشاہ بھی پریشان ہے، فقیر بھی پریشان ہے۔ فقیر پریشان ہے اس لیے کہ اسے روٹی نہیں ملتی، بادشاہ پریشان ہے اس لیے کہ اسے بھوک نہیں لگتی۔ کیا کرنے جا رہا ہے؟ یہ دونوں پریشان ہیں۔ اس وقت ایک بے سکونی کا عالم ہے پورے فضائے عالم پہ، اور خصوصاً عالم اسلام۔ میں چاہتا ہوں کہ آج گفتگو کروں اطمینان پہ۔ کہ اطمینان ہے کیا چیز، ہم کس اطمینان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور در زہرا پہ کس قسم کا اطمینان انسانوں کو ملتا ہے۔ دنیا نے ابھی تک اطمینان کو نہیں سمجھا ہے، نفس مطمئنہ کو کیا سمجھے گی دنیا؟ ابھی دنیا نے اطمینان کو نہیں سمجھا ہے، نفس مطمئنہ کو کیا سمجھے گی دنیا؟ اطمینان ہے کیا؟ دیکھیے، توحید ہے اسلام، لا الہ الا اللہ کہنا کیا ہے؟ توحید ہے اسلام، نبوت ہے ایمان۔ توحید ہے اسلام،
نبوت ہے ایمان، امامت ہے اطمینان. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. توحید ہے اسلام، نبوت ہے ایمان، امامت ہے اطمینان. یہ نبوت ہے کیا چیز؟ عربی میں کہتے ہیں النبی لبنۃ النبوہ. ہر نبی نبوت کی ایک اینٹ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر نبی نبوت کی ایک اینٹ. ہر نبی کی حیثیت 1,24,000 انبیاء جو آئے، ان 1,24,000 انبیاء میں ہر نبی کی حیثیت ایک اینٹ کی جیسی ہے. سمجھ رہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ ہر نبی. محمد ہیں ان اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر نبی یعنی نبوت کی جو عمارت بنی ہے وہ 1,24,000 اینٹوں سے بنی ہے. ہر نبی کی حیثیت ایک اینٹ کی ہے جو عمارت میں لگتی ہے. پیغمبر اکرم ہیں ان 1,24,000 اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت. امامت ہے اس عمارت کا دروازہ. اللہ کرے مسلمانوں کو وہ دروازہ نظر آ جائے جو آج تک نظر نہیں آیا ہے. مسلمان صرف نبوت کی عمارت کا باہر سے چکر لگا رہے ہیں، اندر کے حسن کو دیکھا ہی نہیں ہے. بڑی تو یہ چاہتا ہوں محترم، اندر کے حسن کو دیکھا ہی نہیں ہے، باہر ٹھہرے ہیں. اس عمارت کا جو دروازہ ہے امامت، یہ مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہا. حالانکہ پیغمبر اکرم نے طریقے اور زاویے بدل بدل کے اس عمارت کے دروازے کو دکھایا. کبھی عید کے دن کندھوں پر شہزادوں کو بتا کے وہ دروازہ دکھایا، کبھی مباہلہ کے دن انگلی پکڑ کر وہ دروازہ دکھایا. حد ہو گئی، غدیر کے دن ہاتھوں پہ اٹھا کے وہ دروازہ دکھایا. مگر مسلمانوں کو وہ دروازہ نظر ہی نہیں آیا. پرابلم یہ ہے مسلمانوں کو وہ دروازہ آج تک نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے پورا عالم اسلام پریشان ہے. میں نام نہیں لوں گا کسی کا نام نہیں لوں گا، اور میں فضول نام لینے کا عادی بھی نہیں ہوں. لوں کیوں ایسے لوگوں کے نام؟ اگر عزت سے لوں تو اللہ پکڑ لیتا ہے، ذلت سے لوں تو پولیس پکڑ لیتی ہے. عزت سے لوں تو اللہ پکڑ لیتا ہے، ذلت سے لوں تو پولیس پکڑ لیتی ہے. تو فضائل اتنے ہیں. جی بلند ترین آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نبوت ایک عمارت ہے، عمارت جو 1,24,000 اینٹوں سے بنی ہے. اس عمارت کا دروازہ ہے امامت، اور اس عمارت کے اندر
جو اسرار الہی کو اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی ہے اسے کہتے ہیں فاطمہ. بڑی توجہ چاہتا ہوں محترم، بڑی توجہ چاہتا ہوں. اس عمارت کے اندر جو اسرار الہی کو لے کر بیٹھی ہے اس کا نام ہے فاطمہ. اچھا، پیغمبر اکرم کے لیے قرآن مجید نے کہا یا ایھا المدثر. ہم لوگ مدثر کہتے ہیں. یا ایھا المزمل، مدثر کہتے ہیں گرمیوں والی چادر کو. گرمیوں میں جو چادر اوڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مدثر، اور سردیوں میں جو چادر اوڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مزمل. یا نبی اللہ، آپ تو خود دو چادروں کے مالک ہیں، آپ کو فاطمہ کی چادر کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں محترم. آپ تو خود دو چادروں کے مالک ہیں. گرمیوں والی چادر بھی آپ رکھتے ہیں، سردیوں میں اوڑھی جانے والی چادر بھی آپ رکھتے ہیں، تو آپ کو زہرا کی چادر کی ضرورت کیا ہے؟ کسی نے کہہ دیا کہ وہ پیغمبر اکرم نے وہ یمنی چادر منگوائی، وہ چادر یمانی ایتینی بالکسائل، یمانی سے سمجھا وہ یمن سے بنی ہوئی چادر. ارے جس کے بچوں کے جوڑے جنت سے آئے اس کی چادر یمن سے آئے گی. کیا کہنے جا رہا ہوں محترم؟ توجہ کیجیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا. ان دائیں ہاتھ کی طرف جو چادر ہے، بڑی توجہ، یمان کہتے ہیں عربی میں داہنی طرف کو، یسار کہتے ہیں دائیں اور بائیں، یمین اور یسار. توجہ میری طرف رہے. اچھا، یا نبی اللہ، آپ تو خود دو چادروں کے مالک ہیں، آپ کو زہرا کی چادر کی ضرورت کیا ہے؟ عجب نہیں پیغمبر آواز دے، نادان تجھے نہیں معلوم میری نگاہیں حشر سے متصل ہیں. میں آج سے قیامت تک آنے والے شریر لوگوں کو جانتا ہوں. اگر میں آج زہرا کی چادر نہ منگواؤں اور اسے نہ اوڑھوں تو کم سے کم 1.25 لاکھ صحابی اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں گے. آج میں زہرا کی چادر اوڑھ کے بتا رہا ہوں، اہل بیت وہی ہے جو اس چادر کے نیچے آئے. بلند ترین آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توحید ہے، توجہ، توحید ہے اسلام. نبوت ہے ایمان. امامت ہے اطمینان. نہیں، اور واضح کرو، زبان پر ہو تو اسلام، زبان پر ہو تو اسلام، دل میں ہو تو ایمان، چہرے پر پھیل جائے تو اطمینان. توجہ کیجیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. زبان پر ہو تو اسلام، دل میں ہو تو ایمان، چہرے پر پھیل جائے تو اطمینان. جب کوئی نعرہ حیدری لگاتا ہے چہرے کھل اٹھتے ہیں تو یہ چہرے نہیں کھلے ہیں، یہ دل کا اطمینان بتا رہا ہے. زبان پر ہو تو اسلام، دل میں ہو تو ایمان، چہرے پر پھیل جائے تو اطمینان. دل کے اطمینان کو ثابت کرنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت ہے. آپ کے دل میں کیا ہے
اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینی چاہیے. بغیر دلیل کے دنیا نہیں مانے گی. دل کے اطمینان کو، دل کے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ دلیل کی. بغیر دلیل کے کوئی آپ کے ایمان کو نہیں مانے گا. یہی وجہ ہے کہ آج تک ابو طالب کا ایمان مورد اعتراض ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں حضرات محترم، بڑی توجہ چاہتا ہوں. دل کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پیغمبر اکرم مباہلہ تک چیختے رہے، چلاتے رہے، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. لوگ نہیں مانے جی. اور مباہلہ کے میدان میں جب چہروں کا اطمینان دیکھا، بڑی توجہ چاہتا ہوں محترم، بڑی توجہ چاہتا ہوں. مباہلہ کے میدان میں جب چہروں کا اطمینان دیکھا تو فوراً عیسائی مان گئے. سمجھ رہے بھی کیا کہنے جا رہا ہوں؟ عیسائی مان گئے. جب ایمان چہرے پر آ جاتا ہے، جب ایمان دل سے نکل کر چہرے پہ آ جاتا ہے، جو امامت کی منزل ہے، یہ اطمینان ظاہر ہو جاتا ہے. جب اطمینان ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. میدان کربلا میں علی اصغر مسکرا نہیں رہے تھے، دل کے اطمینان کو بتا رہے تھے. علی اصغر مسکرا نہیں رہے تھے، یہ دل کا اطمینان بول رہا تھا. یہ دل کا اطمینان بول رہا تھا، یہ دل کا اطمینان بول رہا تھا. اسی لیے فرحت عباس شاہ نے کہا، دل صبر کے منبر پر بٹھایا کہ خدا ہے، اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے. اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، اصغر کی شہادت سے بتایا کہ خدا ہے. قاسم کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن، بکھرے ہوئے پھولوں میں دکھایا کہ خدا ہے. ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے. وہ کیا کہتے جا رہا تھا محترم؟ تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے. دل کے ایمان کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چہرے پر اگر پھیل جائے اطمینان، چہرے پر پھیل جائے اطمینان، تو پھر اسے ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. چہرے کا اطمینان بولتا ہے کہ ایمان ہے، چہرے کا اطمینان بولتا ہے. کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، یہ اطمینان بتا رہا تھا 72 کا. جی اچھا، جو بھی کربلا سے پہلے، یعنی 61 ہجری سے پہلے بڑے بڑے انبیاء کا تذکرہ آپ کو ملے گا، اولو العزم النبیوں کا تذکرہ ملے گا کہ ان کا گزر کربلا کی زمین سے ہوا. جناب ابراہیم کربلا سے گزرے، جناب ایوب کربلا سے گزرے، جناب عیسیٰ روایت میں خود پیدا ہوئے اور انہوں نے کربلا کو چھوڑ دیا. جو بھی نبی 61 ہجری سے پہلے کربلا سے گزرا ہے، کربلا کی زمین نے، روایات میں ہے، کربلا کی زمین نے ہر نبی کو روک کر کہا کہ اے نبی اللہ، میں مصیبتوں کی زمین ہوں، میں پریشانیوں کی زمین ہوں، یہاں سے جلدی گزر جائیے.
ہر نبی، جو بھی نبی کربلا سے گزرا ہے، کربلا کی خاک نے اس نبی سے کہا اے نبی اللہ گزر جائیے، میں مصیبتوں کی زمین ہوں، میں پریشانیوں کی زمین ہوں، یہاں اپنے خیمے نہ گاڑیے، یہاں سکونت اختیار نہ کیجیے، یہاں سے جلدی گزر جائیے۔ جو بھی نبی گزرا خاک کربلا نے کہا گزر جائیے، گزر جائیے، میں مصیبتوں کی زمین ہوں۔ لیکن جب امام حسین کربلا میں امام حسین نے قدم رکھا تو قافلے والوں کو بلا کے پوچھا، لوگوں کو جو اطراف میں لوگ تھے ان کو بلا کے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا ایک کربلا ہے، تو امام حسین نے کہا عباس خیمے یہیں لگیں گے۔ تو اپنی عادت کے مطابق خاک کربلا نے امام حسین سے بھی کہا کہ اے حسین جلدی گزر جاؤ، یہاں کوئی نبی نہیں ٹھہرا ہے، جلدی سے گزر جاؤ، میں مصیبتوں کی زمین ہوں۔ تو پتہ ہے امام حسین نے ایک مٹھی خاک کو اپنی ہتھیلی میں لیا اور اس سے کہا ایک خاک کربلا تو جو مجھ سے کہہ رہی ہے کہ جو بھی نبی یہاں سے گزرا وہ آپ گزر جائیے، یا میں مصیبتوں کی زمین ہوں، تو جو کہہ رہی ہے میں مصیبتوں کی زمین ہوں تو مجھ سے بھی کہہ رہی ہے گزر جائیے، ذرا یہ مجھے بتا کہ جو بھی نبی گزرا ہے، کتنے انبیاء گزرے مجھے نہیں معلوم، جتنے نبی گزرے ہیں کیا ان نبیوں میں سے کسی نبی کی ماں کا نام فاطمہ تھا؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں حضرت محترم، بڑی توجہ چاہتا ہوں، کیا ان نبیوں میں سے گزرنے والے نبیوں میں سے کسی نبی کی ماں کا نام فاطمہ تھا؟ پھر امام حسین نے یہ کہہ کر خاک کربلا سے کہا آج میں تیرا مقدر بدل کے رکھ دوں گا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں حضرت محترم، بڑی توجہ چاہتا ہوں، آج میں تیرا مقدر بدل کے رکھ دوں گا۔ اور ایسے بدلا کربلا کا نصیب، ایسے بدلا، اب پتہ نہیں آپ کیسا سنتے ہیں، ایسے بدلا کربلا کا نصیب کہ حسین سے پہلے جو بھی کربلا جاتا وہ مصیبتوں میں پڑتا، اب جو بھی مصیبت میں پڑتا ہے وہ کربلا جاتا۔ حسین سے پہلے جو بھی کربلا جاتا وہ مصیبتوں میں پڑتا، اب حسین کے بعد اب جو بھی مصیبتوں میں پڑتا ہے وہ کربلا جاتا ہے۔ کیوں؟ امام حسین نے کہا میری ماں ہے فاطمہ، جو اطمینان میں نفس مطمئنہ ہوں، جب میں نفس مطمئنہ ہوں تو میری ماں کا مقام کیا ہوگا؟ میری ماں کے اطمینان کی منزل کیا ہے؟ جب میں نفس مطمئنہ ہوں تو میری ماں کے اطمینان کی منزل کیا ہے؟ وہ کس درجے کا اطمینان تھا؟ سننا چاہتے ہیں آپ؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ چاہیں میں چینج کر دوں گا؟ مجھ سے کہیں میں لفاظی شروع کر دوں گا، کوئی پرابلم نہیں ہے جی۔ توحید ہے اسلام، نبوت ہے ایمان، امامت ہے اطمینان، زبان پر ہو تو اسلام، دل میں ہو تو ایمان، چہرے پر پھیل جائے تو اطمینان۔ حسین ہے فاطمہ کا بیٹا،
اس سے زمین کربلا کے مقدر کو ایسے بدلا کہ اس زمین کو، اس کی خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ یہ تاثیر ہے فاطمہ کی۔ کیا بنا دیا؟ خاک شفا بنا دیا۔ ایک جملہ کہوں، دنیا میں میڈیسن کی کوئی بھی کمپنی جب کوئی ٹیبلٹ بناتی ہے، جب کوئی میڈیسن بناتی ہے، تو اس کے پیچھے ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے۔ جو بھی میڈیسن کی کمپنی کوئی دوائی بناتی ہے تو اس کے پیچھے ایکسپائری ڈیٹ ضرور لکھتی ہے۔ یہ واحد خاک شفا ہے، 1400 سال ہو گئے اب تک ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ جو کھاتا ہے وہ شفا پاتا ہے۔ بس وہ دل کے اطمینان کی ضرورت ہے، دل کے اطمینان کی ضرورت ہے، دل کے اطمینان کی ضرورت ہے، دل کے اطمینان کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہے احساس، خبر میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ ایک چیز کیا ہے؟ احساس ہے۔ احساس جب اپنے کلائمیکس کو پہنچ جاتا ہے، جب اپنی معراج کو پہنچ جاتا ہے احساس، تو ادراک بن جاتا ہے۔ وہ کہلاتا ہے ادراک۔ ادراک جب اپنی معراج کو پہنچتا ہے تو وہ معرفت ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں معرفت۔ معرفت جب اپنی معراج کو پہنچ جاتی ہے تو علم الیقین کی منزل آتی ہے۔ علم الیقین جب اپنی معراج کو پہنچتا ہے تو عین الیقین ہو جاتا ہے۔ عین الیقین جب اپنی معراج کو پہنچتا ہے تو حق الیقین کہلاتا ہے۔ اب حق الیقین اپنی معراج کو پہنچتا ہے تو اطمینان بن جاتا ہے۔ اطمینان کی جو منزل ہے نا، وہ 7 مرحلوں سے گزرنے کے بعد پہلی ابتدائی منزل ہے، ابتدائی مرحلہ کیا؟ احساس، ابتدائی مرحلہ۔ ہر شخص کے اندر احساس ہے جی، پہلا مرحلہ ہے احساس۔ لیکن احساس آپ کو دھوکہ دے گا، علم بھی دھوکہ دے گا، معرفت بھی دھوکہ دے گی جی۔ کبھی احساس پہ بھروسہ نہ کیجیے۔ بخار میں آپ کو پانی کڑوا لگتا ہے، پانی کڑوا نہیں ہوتا، یہ آپ کے احساس کا دھوکہ ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں سادہ محترم ذرا غور کیجیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے، اب آپ کو لگتا ہے نہیں لگتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں اپنے احساس کا ذمہ دار ہوں جی۔ اچھا ایک دوسری مثال دے دوں، کبھی ہم رسی کو سانپ سمجھ کر ڈر جاتے ہیں، کبھی سانپ کو رسی سمجھ کر پکڑ لیتے ہیں جی۔ ذرا غور کیجیے گا، یہ سب احساس کی منزلیں ہیں۔ یہ احساس جو ہے وہ آپ کو کبھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ لطف آ رہا ہے نا؟ فضائل شروع کر دوں جی؟ فضائلی ہیں اصل میں۔ ہماری ایک پرابلم ہے، ہم سطحی باتوں کو سننے کے عادی ہیں جی۔ سطحی چیزوں کو ہم سننے کے عادی ہیں۔ اسلام کہتا ہے دکھائی دینے والی چیزوں کو نہ دیکھو، جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ان کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھنا کمال نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے سیئنگ از بلیونگ، سائنس کہتی ہے سیئنگ از بلیونگ۔ اہل بیت نے کہا نو، سیئنگ از بلیونگ نہیں، بلیونگ از سیئنگ۔ دیکھنا ہی یقین کرنا نہیں، بلکہ یقین کرنا ہی دیکھنا ہے۔
ساتھی نہیں، جو کوئی دعا مجھے بتائیے روزی روٹی کے لیے، کوئی دعا مجھے بتائیے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اگر وہ دعا مجھے معلوم ہوتی تو میں اتنی دور کیوں آتا؟ کیا کہنے جا رہا ہوں؟ اگر وہ دعا مجھے معلوم ہوتی تو میں 13,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اتنی دور، ہم نے کہاں رکھا ہے دعا کو؟ ہمارے سننے کا معیار دیکھیے۔ میں اشارے باتوں کو تک پہنچنا، آپ مجلسی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے الحمدللہ، اور آپ سب کے سب جو ہے باشعور مجمع ہے۔ بہت سی باتیں خود آپ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ساتھی نہیں، پس پردہ کو دیکھیں۔ مومن کی علامت قرآن مجید نے یہ بتائی ہے، مومن کی علامت، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ دنیا کے اجالے سے نہیں دیکھتا۔ جی ہاں، مومن کے دل کے اندر اجالا ہوتا ہے، باہر چاہے جتنا اندھیرا ہو وہ اندر کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اندر کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگر اندر نور نہ ہو تو باہر کا اجالا اندھیرے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر اندر اجالا نہ ہو تو باہر کا اجالا اندھیرے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یزید باہر کے اجالے میں دیکھ کر کہہ رہا تھا یہ بھی عورت ہے، 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 یہ بھی عورت ہے۔ امام سجاد نے فتایا بکواس بند کر، یہ بھی عورت، یہ بھی عورت، یہ بھی عورت، یہ بھی عورت، یہ بھی عورت نہیں، کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اگر دل کے اندر اجالا نہ ہو، اندر اگر اجالا نہ ہو تو باہر کا اجالا اندھیرے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ لہذا اندر کا اطمینان، اندر کا اجالا، اندر کا ایمان باہر آئے۔ شہزادی کی منزلت کو سمجھنے کے لیے بس میں ایک جملہ کہتا ہوں، صرف ایک جملہ، پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے اس کو، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ امیر المومنین کا ایک لقب کیا ہے پتہ آپ کو؟ امیر المومنین کا ایک لقب ہے عین اللہ، اللہ کی آنکھ۔ کیا؟ اللہ کی آنکھ۔ عین اللہ ہونا علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ زہرا کی فضیلت ہے۔ عین اللہ ہونا علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ زہرا کی فضیلت ہے۔ اصل میں جناب زہرا کو بشری آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، زہرا کو دیکھنے کے لیے اللہ کی آنکھ کی ضرورت تھی۔ زہرا کو دیکھنے کے لیے، زہرا کو دیکھنے کے لیے اللہ کی آنکھ کی ضرورت تھی، عین اللہ کا ہونا ضروری تھا۔ اطمینان کا عالم یہ تھا، رسول اللہ کی دو زندگیاں ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ میں بات کر رہا ہوں اطمینان پر، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ طریقہ کار کیا تھا رسول اللہ کا؟
رسول اللہ کا طریقہ کار کا تھا. جب تک مکے میں تھے، جب تک نبی کریم مکے میں تھے، جب بھی رسول اللہ کو مکے سے باہر جانا ہوتا تھا تو نبی سواری پر بیٹھ کر فوراً شہر کے باہر نہیں جاتے تھے. سواری پہ بیٹھتے، کعبۃ اللہ آتے، کعبۃ اللہ کو سلام کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، دعا و مناجات کرتے، اور پھر جہاں جانا ہوتا تھا وہاں تشریف لے جاتے. اور جب واپس آتے تو فوراً گھر نہیں جاتے تھے، پھر کعبہ آتے، کعبے کو سلام کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، دعا و مناجات کرتے، پھر کعبے سے رخصت ہو کر گھر آتے. یہ رسول اللہ کا طریقہ کار تھا. جب رسول نے مکے سے ہجرت کر دی تو مدینے میں رسول اللہ کو کعبے کی کمی محسوس ہونے لگی. کعبے کی کمی محسوس ہونے لگی تو رسول نے کعبے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے زہرا کے گھر کا انتخاب کیا. جب بھی مدینے سے باہر جاتے پہلے زہرا کی دہلیز پہ آتے، سلام کرتے، کچھ دیر ٹھہرتے، اور پھر جہاں جانا ہوتا جاتے، اور جب واپس آتے تو گھر نہ جاتے، زہرا کی دہلیز پہ آتے، سلام کرتے. یعنی رسول کی نگاہ میں جو کعبے کا مقام تھا وہی زہرا کے گھر کا مقام. رسول کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں جو کعبے کا مقام تھا وہی زہرا کے گھر کا، وہی زہرا کے مکان کا مقام تھا. اور جب بھی در زہرا پہ آتے، جب بھی در زہرا پہ آتے، آواز دیتا میرا نبی، فاطمہ کیا اندر آنے کی اجازت ہے؟ عظمت در زہرا کو پہچانیے، عظمت در زہرا کو پہچانیے. باپ بھی داخل ہونے کے لیے جہاں اجازت طلب کرے، جبریل جیسا روح الامین بھی جس دروازے پہ نامحرم ہو اسے زہرا کہتے ہیں. رسول جیسا افضل الانبیاء باہر ٹھہر کر آواز دیتا تھا. ایک دن بطول نے کہا، بابا باپ پر کیا بیٹی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا، ہاں بیٹی، میری امت کے کسی باپ کو بیٹی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، لیکن رسول پر واجب ہے کہ وہ بطول سے اجازت لے. ذرا توجہ کیجیے گا. ایک عظمت ہے بی بی کی. میں دیکھیے موضوع کو موڑ دوں گا اگر آپ بیدار نہیں ہیں. عین اللہ ہونا علی کی فضیلت نہیں، یہ زہرا کی فضیلت ہے. افضل الانبیاء ہونا نبی کی فضیلت نہیں، یہ بھی زہرا کی فضیلت ہے. افضل الانبیاء، بھئی افضل الانبیاء ہونا یہ نبی کی فضیلت نہیں ہے، یہ زہرا کی فضیلت ہے. توجہ کیجیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. عین اللہ ہونا علی کی فضیلت نہیں. ید اللہ کیوں کہا گیا؟ عین اللہ کیوں کہا گیا؟ عز اللہ کیوں کہا گیا؟
نفس اللہ کیوں کہا گیا؟ ہر صفت کے لیے ایک علت بیان ہوئی ہے، اور ان ساری علتوں کا معلول ہے زہرا۔ تیرے پیکر کے لیے جامع الفاظ تنگ ہے۔ میں کیا کہنے جا رہا ہوں محترم؟ تیرے پیکر کے لیے، یعنی علی وہ ہے جس مقام پہ علی اور جس مقام پہ نبی ہیں، اس مقام کو پہلے تصور کیجئے اور پھر عظمت زہرا آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ جی مولا کے لیے کہا گیا کہ جتنا پیارا نام ہے علی، اتنے ہی پیارے اس کے معنی ہیں۔ جی جتنا پیارا نام ہے اتنے ہی پیارے معنی ہیں۔ تیرے پیکر کے لیے جامع الفاظ تنگ ہے۔ تو وجود عالم کی ابتدا ہے، تو نمود ہستی کی انتہا ہے، تو سواد کینہ و نفرت میں دعا کا چراغ ہے، تو فصیل ظلم میں دروازہ امان ہے، تو اعتبار مشیت ہے، تو اختیار سبحان ہے، تو نظام ارض و سما کا مزاج دان ہے، تو شمع نفاق کے حق میں ہوائے تند ہے، تو اہل انس و محبت کا قدردان ہے، تو گمان کی دھوپ میں تمثیل سائبان ہے۔ مولا تو بشر نہیں بلکہ عظمت بشر ہے، کمال خلاق تیری ذات ہے، جمال ہستی تیری حیات ہے، تو عکس بھی ہے، آئینہ بھی ہے، تو نقطہ بھی ہے، دائرہ بھی ہے، تو معنی حرف کن ہے، تو مستر بیخ و بن ہے، تو مطلع ہر طبق ہے، تو ہر سحر کی شفق ہے، تو نور ہدایت ہے، تو روح سعادت ہے، تو چارہ ساز درد مندہ ہے، تو غم گسار نوع انسان ہے، تو وجہ وجود عالم امکان ہے، تو حسن نمود سنت یزدہ ہے، تو جان بہار اور روح گلستہ ہے، تو ہر دل کے غریب خانے میں مہمان ہے، تو جس منزل کا داعی تھا خود اس کا رہگیر بھی تھا، تو جس قرآن کا قاری تھا خود اس کی تفسیر بھی تھا، تو جس ایمان کا مصور تھا خود اس کی تصویر بھی تھا، تو بطل جلیل ہے، تو روح جمیل ہے، تو فطرت خلیل ہے، تو خندہ چشم ابو طالب ہے، تو سوسن باغ فاطمہ ہے، تو شمع حریم اولیاء ہے، تو کاشف رمز دوسرا ہے، تو زینت اعتبار ذات ہے، تو زیور حسن کائنات ہے، ذوالفقار جیسی شمشیر تیرے ہاتھ ہے، تو بادشاہ شجاعت ہے، تو باغ دین کی بہار ہے، تو عزم کا کوہسار ہے، تو رونق ہر دیار ہے، تو ہر ایک دل کا قرار ہے، تو کفر و باطل کو ضرب پا سے مسل گیا، تو ماہ و انجم کی ٹھنڈی کرنوں میں ڈھل گیا، تو ہر دل کے صحرا میں چشمہ بن کر ابل گیا، تو تاریخ کے سمندر میں موج بن کر اچل گیا، تیرے دشمنوں کا دم گھٹ گھٹ کر نکل گیا، بازار عشق و محبت میں تیرا سکہ چل گیا، تو نور تھا انوار سحر مانگ رہا تھا، تو امام تھا امت کے لیے ذوق نظر مانگ رہا تھا، تو نے سلطانی جمہور طلب کیا، تو نے اسلام کا دستور طلب کیا، تو نے قرآن کا منشور طلب کیا، تو نے ظلمات میں نور طلب کیا، تو نیر دعوت حق ہے جس کی تجلی پر ساری دنیا نثار ہے، تو وہ کانٹوں کی سرزمین ہے جہاں سے وہی گزر سکتا ہے جس کے سکون میں بے کلی ہے، جس کی تڑپ میں قرار ہے، تو تخت امامت پر صد حسن و شباب ہے، تیری ہر جنبش لب ساز جنوں کی مضراب ہے، تو عطر و شبنم سے مہکتا ہوا گلاب ہے، تو موجوں میں امنڈتا ہوا طوفان شباب ہے، تو خلیل کی دعا ہے، تو مسیح کی نوید ہے، تیری ذات سے کلیم کی نظر بھی مستفید ہے، تو باب رحمت خدا کی معتبر کلید ہے، تیری خوبیوں کا احاطہ بشر کیا انبیاء سے بعید ہے، تیرے اس دنیا میں آنے کا انداز یہ تھا کہ تاریخ دنیا آبشار نور میں نہا رہی تھی، جدھر سے تو گزر رہا تھا وہ رہ گزر نکھر رہی تھی، ترانہ خدائے لا شریک گنگنا رہا تھا، لبے فسردے جہاں فرد مسرت سے مسکرا رہا تھا، زمین کا تیرا بخت نصیب جگمگا رہا تھا، خزان دیدہ گلشن حیات انسانی لہلا رہا تھا، گویا خدا کی رحمت آ رہی تھی، بہار بن کر چھا رہی تھی، محبتوں کے عیاق پلا رہی تھی، اخوتوں کے چراغ جلا رہی تھی، کلی کلی فدا ہو رہی تھی، چمن چمن نثار ہو رہا تھا،
تیری سادگی پر بانگ پر نثار ہو رہا تھا، تیری خاموشی پر دفتر سخن نثار ہو رہا تھا۔ تو باغ امامت کا پھول ہے، یہ چاند تیرے قدموں کی دھول ہے، قاتل کو شربت پلانا تیری سخاوت کا اصول ہے۔ تیرے مقابلے میں آنے والا قرآن کی نظر میں ظلم و جہول ہے، تیری محبت کے بغیر جنت کی تمنا ایک بھول ہے۔ اور جس مجلس میں تیرا ذکر نہ ہو اس محفل میں بیٹھنا فضول ہے۔ تو صراط مستقیم ہے، تو فہم و فہیم ہے، تو مولا کریم ہے، تو جان ایمان ہے، تو شان قرآن ہے، تو کل ایمان ہے۔ تو نے باطل کا کبھی اقرار نہیں کیا، حق کا کبھی انکار نہیں کیا۔ تو نے باطل کا کبھی اقرار نہیں کیا، تو نے حق کا کبھی انکار نہیں کیا، میدان جنگ سے فرار نہیں کیا، اور فرار ہونے والے پہ کبھی وار نہیں کیا۔ باطل کا کبھی اقرار نہیں کیا، حق کا کبھی انکار نہیں کیا، میدان جنگ سے کبھی فرار نہیں کیا، فرار ہونے والے پہ کبھی وار نہیں کیا۔ تیری سیرت قرآن کی بلندی کا زینہ ہے، تیرا کردار تعلیمات قرآن کا نگینہ ہے، تیری محبت سے خالی جس کا سینہ ہے وہ ہماری نگاہوں میں کمینہ ہے، کمینہ ہے، کمینہ ہے۔ جاننے والے ایلیا کہتے ہیں، ماننے والے شیر خدا کہتے ہیں، اہل یقین مشکل کشا کہتے ہیں، اہل شک کرم اللہ کہتے ہیں۔ اب اس سے بڑا کوئی جملہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اہل یقین مشکل کشا کہتے ہیں، اہل شک کرم اللہ کہتے ہیں۔
اہل شک کرم اللہ کہتے ہیں۔ ایک 70 برس کا بوڑھا ملٹری سرجنٹ کے پاس گیا، 70 برس کا بوڑھا ملٹری سرجنٹ کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے فوج میں، ملٹری میں، آرمی میں بھرتی کر لیجئے۔ تو سرجنٹ نے کہا آپ کی عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا 70 برس۔ تو سرجنٹ نے کہا آپ جانتے ہیں ملٹری میں 18 برس کا نوجوان بھرتی ہوتا ہے، یہاں 70 برس کا بوڑھا بھرتی نہیں ہوتا۔ تو بوڑھے نے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی کمانڈر کا عہدہ خالی نہیں ہے؟ کیا آپ کے ہاں کوئی کمانڈر کا عہدہ خالی نہیں ہے؟ یعنی وہ فوجی زندگی کو کمانڈر سے شروع کرنا چاہتا ہے، حالانکہ فوجی زندگی سپاہی سے شروع ہوتی ہے، کمانڈر سے نہیں۔ گھر کا آغاز فاؤنڈیشن سے شروع ہوتا ہے، روفنگ سے نہیں۔ کھانے کا آغاز ایگریکلچر سے ہوتا ہے، دسترخوان سے نہیں۔ بزنس کا آغاز انویسٹمنٹ سے ہوتا ہے، پروفٹ سے نہیں۔ ڈاکٹریٹ کا آغاز امتحان پاس کرنے سے ہوتا ہے، گھر پہ بورڈ لگانے سے نہیں۔ جملہ کہوں، خطابت کا آغاز مطالعے سے ہوتا ہے، ممبر سے نہیں۔ اور مسلمانوں جملہ دے رہا ہوں، خلافت کا آغاز غدیر سے ہوتا ہے، سقیفہ سے نہیں۔ خلافت کا آغاز غدیر سے ہوتا ہے، سقیفہ سے نہیں۔ خلافت کا آغاز غدیر سے ہوتا ہے، سقیفہ سے نہیں، سقیفہ سے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ متوکل کے زمانے میں، جی متوکل کے زمانے میں، متوکل نے ایک علی کے شیعہ کو بلا کے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جو بھی خلیفہ آیا وہ ایک زینہ نیچے اترا۔ جی خلیفہ اول آئے تو رسول اللہ کے احترام میں انہوں نے جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے، رسول کے احترام میں وہ ایک زینہ نیچے بیٹھ گئے۔ خلیفہ دوم خلیفہ اول کے احترام میں ایک زینہ نیچے، خلیفہ دوم کے احترام میں ایک زینہ نیچے۔ یہ زینے نیچے نہیں ہو رہے تھے، خلافت اپنے اسٹینڈرڈ سے گر رہی تھی۔ ابھی سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ زینے نیچے نہیں اتر رہے تھے، خلافت اپنے اسٹینڈرڈ سے ہر دور میں ذرا ذرا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے یہ خلافت گر رہی تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ علی وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے؟ تو علی کے شیعہ نے کہا عقل، جہاں علی ہے وہیں عقل ہے، جہاں علی کی محبت ہے وہاں عقل ہے۔ آج دیکھیں عالم اسلام کے حالات، دیکھ لیجیے عالم اسلام کے حالات کیا ہیں۔ جہاں علی کی محبت ہے وہ باطل کے سامنے ڈٹا ہوا ہے۔ جی باطل کے سامنے
ڈٹا ہوا ہے. فرنٹ لائن پہ ہم بات کرتے ہیں اسلام کی حفاظت کی. جی اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ علی وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے؟ تو علی کے شیعہ نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا جناب اگر میرا مولا علی بھی ایک زینہ نیچے اتر جاتا تو خلفاء میں یہ رسم پڑ جاتی جو بھی آتا وہ ایک زینہ نیچے اترتا، اور آج تو کنویں کے اندر سے بولتا پبلک اوپر سے سنتی. توجہ کی جگہ میں کیا ذرا توجہ کی جگہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ کی جگہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. آج تم کنویں کے اندر سے بولتے اور پبلک اوپر سے سنتی. جی جہاں علی وہاں عقل. آج ایک ملک ہے یا ایک تنظیم ہے جو علی کی محبت میں پورا عالم اسلام سو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، پھٹکار دھتکارے جا رہے ہیں. ہمارے پاس کیا نہیں ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین ہے نا، لینڈ، اللہ کی زمین، 23% زمین مسلم ملکوں کے پاس ہے. کتنی؟ آپ جا کے گوگل میں سرچ کیجئے. ابھی نہیں، آرام سے گھر جائیں، تکیے پر سر رکھیں، سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ہر چیز کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی بھی چیز کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے. صحیح استعمال بے جان چیز میں جان ڈال دیتا ہے. صحیح استعمال، غلط استعمال جاندار چیز کو بھی بے جان بنا دیتا ہے، بے معنی بنا دیتا ہے، بیکار بنا دیتا ہے، فضول بنا دیتا ہے. صحیح استعمال، ہر چیز کا صحیح استعمال. منتظر زیدی نے بش پہ جوتا مارا. جی مارا نا، وہ بھی اپنا ہی تھا. بش کو اس نے جوتا مارا. اچھا، جس جوتے سے اس نے بش کو مارا تھا پتہ ہے وہ اس کی قیمت کتنی تھی؟ کتنے میں خریدا تھا؟ وہ کتنے میں خریدا تھا؟ $7 میں اس نے خریدا تھا وہ جوتا. کتنے ڈالر میں؟ $7 600 روپئے، 550 600 روپئے آج کی جو قیمت ہے. $7 میں اس نے وہ جوتا خریدا تھا. کتنے میں؟ $7. اور بولی کتنی لگی؟ $2,00,000. خریدا کتنے میں تھا؟ کہیے خریدا کتنے میں تھا؟ 7 میں. اور بولی کتنی لگی؟ 2,00,000. خریدا کتنے میں تھا؟ $60. بولی کتنی لگی؟ نہیں. خریدا کتنے میں تھا؟ $60. صحیح استعمال کے بعد غور کیجیے گا، میں کاٹنے جا رہا ہوں، غور کیجیے گا. صحیح استعمال کے بعد مسلمانوں، جب ہمارے جوتے کی یہ قیمت ہے تو ہمارے آنسو کی قیمت کیا ہوگی؟ جملہ کہہ گیا، بلند ترین آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی میں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی صحیح استعمال، کسی بھی چیز کا صحیح استعمال. آج ایک شیعیت ہے جس کے پاس عقل ہے، جو علی کے چاہنے والے ہیں، جو کربلا کے مکتب سے وابستہ ہے، جو در زہرا سے منسلک ہے، جو توحید زہرا کے گھر سے ملی ہے.
جو انقلاب زہرا کے گھر سے ملا ہے، جی، جو تعلیمات اصول دین ہو یا فروع دین جو زہرا کے گھر سے ملے ہیں، آج ان میں جان ہے، جان۔ پوری دنیا تہران کا خطبہ کان لگا کر سنتی ہے، جی، دنیا آج شیعیت، یہ صدی ہماری ہے، یہ صدی ہماری، اور آج کے بعد قیامت تک یہ صدی ہماری ہے، جب تک ہم ظالم کے آگے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ وہ گلوبل ہاک جو 80,000 فیٹ بلندی پر اڑتا تھا جو گلوبل ہاک، جسے ریڈار کی نگاہیں بھی دیکھ نہیں سکتی تھیں، اسے مسلح کی نگاہوں نے دیکھا۔ توجہ کی جگہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، توجہ کی جگہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، جسے ریڈار کی نگاہیں بھی نہیں دیکھ سکتی تھیں، اسے مسلح کی نگاہوں نے دیکھا۔ اور اسے آپ کو پتہ ہے پچھلے 100 برسوں سے 70 برس کم از کم لگا لیجئے حساب، اسرائیل کے وجود سے لے کر اب تک کسی مسلم ملک نے امریکہ کے خیمے پہ حملہ نہیں کیا۔ حملہ تو دور، آنکھ اٹھا کر بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ مکتب در زہرا کی تعلیم کا اثر ہے، یہ اطمینان آج مراجع کرام میں جو اطمینان ہے، آج حزب اللہ کے اندر جو اطمینان ہے، ہزاروں مصائب کے بعد بھی چہرہ خندہ ہے، ان کا خندہ پیشانی، اطمینان، مصیبتوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، احساس، ادراک، میں ختم کر رہا ہوں، احساس، ادراک، معرفت، علم یقین، عین الیقین، حق الیقین، پھر اطمینان، آخری منزل ہے اطمینان کی۔ احساس دھوکہ دے گا۔ میں نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ایک مثال دے دوں، احساس آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک برتن میں نیم گرم پانی لیں آپ، جی، ایک برتن میں نیم گرم پانی اور دوسرے برتن میں ٹھنڈا پانی، دونوں اپنے پاس سامنے رکھ دیں اور اپنی چاروں انگلیاں نیم گرم پانی میں ڈالیں اور پھر انہیں کو نکال کے ٹھنڈے پانی میں ڈالیں، ٹھنڈے پانی سے نکال کے انہیں انگلیوں کو گرم پانی میں ڈالیں، گرم پانی سے نکالیں ٹھنڈے پانی میں ڈالیں، ٹھنڈے پانی سے نکالیں گرم پانی میں ڈالیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو ٹھنڈا پانی گرم دکھائی دے گا، گرم پانی ٹھنڈا لگے گا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ احساس کا دھوکہ ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے شریعت کو احساس کے ہاتھوں میں نہیں دیا، اطمینان کے ہاتھ میں دیا ہے، جی، احساس کے ہاتھ میں نہیں، اطمینان کے ہاتھ میں۔ کربلا میں جو مقابلہ ہو رہا تھا وہ احساس کا اطمینان سے تھا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو تھا اس کے اندر احساس بھی نہیں تھا، یعنی جو ابتدائی چیز ہوتی ہے انسان کی زندگی کا، جو ثبوت ہوتا ہے، ضمانت ہوتی ہے، وہ ابتدائی چیز بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ اور اطمینان کی وہ منزل زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی
تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ دنیا حسین کے اطمینان کو کیا دیکھتی جبکہ اس نے زہرا کے اطمینان کو دیکھا نہیں تھا۔ پسلیاں چور چور ہو گئی تھیں، کبھی زہرا نے علی کو نہیں بتایا، شکایت نہیں کی۔ مصیبتوں میں اطمینان، پریشانیوں میں اطمینان۔ جی ہاں، جب بی بی کے پہلو پر آہنی دروازہ گرایا گیا تو شہزادی نے اسما سے کہا، اسما اب میں داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر در زہرا پہ آ گئے۔ فاطمہ چیختی رہیں، چلاتی رہیں، ظالموں اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، کہ ہم انہیں بھی جلا دیں گے۔ ابو الحسن کو باہر کرو، ابو الحسن کو باہر کرو۔ دروازے میں آگ لگا دی اور مسلمان در زہرا کے جلتے ہوئے شعلوں سے اپنے ایمان کو روشن کر رہے تھے۔ ادھر در زہرا جلا، اور جب کوئی چیز جلتی ہے اور خصوصاً اس میں اگر لوہا ہو تو وہ بھی شعلہ بن جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے۔ جو دروازے کی میخیں تھیں وہ بھی شعلہ بن چکی تھی۔ فَعَصَرَهَا، روایت میں لکھا ہے، آپ مکہ گئے ہیں، ریاض میں یا دبئی چلے جائیں، کسی عرب ملک میں چلے جائیں تو آپ کو ملے گا عصیر البرتقال، اورنج جوس۔ عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو۔ فَعَصَرَهَا، شہزادی در و دیوار کے درمیان پس گئی، جیسے دانا چکی کی دو پارٹوں میں پس کے رہ جاتا ہے۔ زہرا پس گئی، پسلیاں چور چور ہو گئی، مگر شہزادی نے شکایت نہیں کی۔ علی نے غسل و کفن دیا، میں سمیٹ رہا ہوں مجلس کو۔ ایک دفعہ مولا نے چیخ ماری، سلمان فارسی باہر کھڑے تھے۔ جب غسل دے چکے مولا باہر تشریف لائے تو سلمان فارسی نے سوال کر لیا، مولا اتنی جنگیں آپ نے لڑی، سوائے لیلۃ الحریر کے، جو صفین میں ایک رات امیر المومنین نے بلند آواز سے تکبیریں پڑھی تھی، سوائے ایک لیلۃ الحریر کے کبھی آپ نے چیخ نہیں ماری، مولا آج آپ کیوں چیخ کر رو پڑے؟ تو امیر المومنین نے کہا، سلمان جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ تمہاری نگاہوں نے نہیں دیکھا۔ فاطمہ کی پسلیاں چور چور ہو چکی تھی، مگر فاطمہ نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ غسل دے چکے
کفن پہنا چکے، تابوت میں رکھ دیا گیا۔ علی نے بچوں سے کہا بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ زینب آئیں، ام کلثوم آئیں، حسن آئے، حسین ایک گوشے میں کھڑے ہو گئے اور کہا اماں میں نے نانا رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب مریم کا انتقال ہوا تھا تو عیسیٰ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اماں جب تک آپ مجھے نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ اماں میں فخر عیسیٰ ہوں، آپ فخر مریم ہیں، جب تک آپ مجھے نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ روایت کہتی ہے بندے کا فن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے تابوت سے، کہا میرے لال حسین آجا میرے سینے سے لگ جا۔ حسین نے اپنا منہ ماں کے منہ پہ رکھ دیا، حاتم غیبی کی آواز آئی ابو الحسن جلدی حسین کو ماں سے جدا کرو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ہائے زہرا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین